نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حسد کے لغوی میں نے کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کا کاروبار عروج پر پہنچ گیا ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کاروبار میں شدید نقصان پہنچ جائے۔ بھائی کے نقصان سے اس سے راحت پہنچتی ہے۔ اپنے بھائی کا نقصان چاہنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں، بلکہ شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ اس کے مقابلے میں رشک کا جذبہ ہے۔ حسد کا مفہوم کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا ہے، جبکہ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہو کر اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے۔ رشک میں دوسرے شخص سے اس کی نعمت چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچ جانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یعنی حسد منفی اور رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ حسد کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب دین سے دوری اور مذہب کی مکمل تعلیمات کا نہ ہونا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالی جل شانہ ہی کی طرف سے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اگر ایمان پختہ ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی مرضی کے مطابق نوازا ہے۔ مصلحت کے تحت کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم نعمتیں ہیں۔ اپنی نعمتوں کا کسی اور کی نعمتوں کے ساتھ موازنہ کرنا ایمان کی کمزوری ظاہر کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کی اس نے سعی کی اور کوشش کی ہوگی۔ انسان کو جو کچھ کرنا ہوگا اپنی محنت اور کوشش کے بل پر کرنا ہوگا، محض خواہشوں اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس آیت سے قبل آیت نمبر 24 میں سوال کیا گیا تھا، کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ آیت نمبر 39 گویا مذکورہ سوال کا جواب ہے۔ آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 39 کو ملا کر پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ دوسروں جیسا مقام مرتبہ اور عزت حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل سے کام لینا ہوگا۔ ایسا کرنے سے یہ بات عین ممکن ہے کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ جس مقام نے ہمیں آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی، اپنی محنت اور کوشش سے ایک دن ہم اس مقام کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ مثبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کے زوال کی تمنا کرنے اور ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے کوشش کر کے اپنے آپ کو ان کی سطح تک لانے اور پھر ان سے بھی آگے بڑھنے کو اپنا ٹارگٹ بنا کر اخلاص کے ساتھ مسلسل جدوجہد کر کے منزل پر پہنچنے کی ضرورت ہے۔ استاد نے کلاس روم میں داخل ہوتی ہی بغیر کوئی بات کیے بلیک بورڈ پر چاک سے ایک لمبی لکیر کھینچ دی اور پوری کلاس کو مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کون ہے جو بلیک بورڈ پر موجود اس لکیر کو چھوئے بغیر اسے چھوٹا کر دے؟ استاد کے سوال کا جواب کلاس میں موجود طلباء میں سے کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ سوال ہی ایسا عجیب و غریب، ساری کلاس سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ استاد نے ایک ناممکن بات کہہ دی تھی۔ کلاس کے سب سے ذہین طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، استاد محترم، یہ ناممکن ہے۔ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا مٹانا پڑے گا، جو چھوئے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا، اور آپ نے چھونے سے منع کیا ہے۔ باقی طلباء نے بھی سر ہلا کر اس طالب علم کی بات کی تائید کی۔ استاد نے گہری نظروں سے طلباء کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر چاک سے اس لکیر کی متوازی لیکن اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینچ دی، جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ اب پہلے والی لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ استاد نے اس لکیر کو چھوئے بغیر، اسے ہاتھ لگائے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا۔ طلباء نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، دوسروں پر تنقید کیے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر ان سے آگے بڑھ جانے کا ہنر انہوں نے چند منٹ میں سیکھ لیا تھا۔ انہیں آج پتہ چل گیا تھا کہ اپنے آپ کو اخلاق میں، کردار میں اور عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو تو تم خود بخود دوسروں سے بڑے نظر آنے لگو گے۔ دوسروں کو چھوٹا کر کے کوئی بڑا نہیں بن سکتا، بلکہ خود بڑا ہو کر بڑا بن سکتا ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔
وما علینا الا البلاغ۔